بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا مسائل مستورات کورس کا چوتھا سبق ہے، اور آج کے اس چوتھے سبق میں ہم غسل کے متعلق مسائل پڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے غسل کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں، غسل کے معنی نہانا، پانی سے دھونا، پانی بہا کر میل کچیل جسم سے دور کرنا۔ فقہا کی اصطلاح میں غسل سر سے پاؤں تک جسم کی تمام جسم کے تمام اعضاء کو اس طرح دھونے کو غسل کہتے ہیں جس طرح دھونا بغیر کسی تکلیف کے ممکن ہو۔ سب سے پہلے غسل کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں شرعاً؟ دیکھیں، غسل کے واجب ہونے کی شرائط سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کیونکہ کافر پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ پر بھی غسل واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط عاقل ہونا، دیوانے، پاگل اور بے ہوش شخص پر بھی غسل واجب نہیں۔ چوتھی شرط پاک پانی استعمال کرنے پر قادر ہونا، جو شخص پاک پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں اس پر بھی غسل واجب نہیں۔ پانچویں شرط نماز میں اس قدر وقت ملنا کہ جس میں غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو۔ اگر کسی کو اتنا وقت نہ ملے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ مثلا کسی کو ایسے تنگ وقت میں نہانے کی ضرورت ہو کہ غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو، یا کوئی عورت ایسے ہی تنگ وقت میں حیض یا نفاس سے پاک ہوئی ہو۔ چھٹی شرط یہ کہ حد سے اکبر یعنی غسل واجب ہونے کی جو بات ہے اس کا پایا جانا، جو حد سے اکبر سے پاک ہو اس پر بھی غسل واجب نہیں ہے۔ یعنی جو حد سے اکبر جس کو لاحق ہوا، یعنی حد سے اکبر کہتے ہیں منی کا انزال ہونا، حیض کا آنا، نفاس کا آنا، ان چیزوں سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ ساتویں شرط یہ کہ نماز کے وقت کا تنگ ہونا، یعنی شروع وقت میں غسل واجب نہیں ہے، یعنی ناپاک ہونے کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا رات کو اگر احتلام ہو گیا یا کسی اور وجہ سے اس پر غسل واجب ہو گیا تو فوراً اسی وقت غسل کرنا ضروری نہیں، بلکہ فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، کیونکہ غسل کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر سستی کی وجہ سے نماز کو قضا کرے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر کسی کو ایسے تنگ وقت میں غسل واجب ہوا اور غسل کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کا وقت باقی نہیں رہا تو غسل کرنے کے فوراً بعد وہ نماز پڑھ لے۔ اور اگر کوئی حیضہ عورت حیض سے ایسے وقت میں فارغ ہوئی کہ اس کو غسل کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت بھی نہیں ملا تو اس سے بھی اس وقت کی نماز ساقط ہوگی۔ اور اگر غسل کرنے کے بعد اتنا وقت ملا ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتی تھی تو اس پر نماز واجب ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلے غسل کے فرائض دیکھیں۔ غسل کے فرائض کل غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک پہنچانا، نمبر 3 تمام بدن کو پانی سے دھونا۔ یہ کلی کرنا سے مراد غرارہ ہے، اگر روزے سے ہے تو پھر کلی کرنا ہے۔ یعنی غسل میں صرف تمام بدن کے ظاہری حصے کا سر سے پاؤں تک دھونا اس طرح فرض ہے کہ بال برابر کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ غسل میں ناف کو دھونا بھی فرض ہے۔ مردوں کے لیے داڑھی، مونچھ اور اس کے نیچے کے حصے کا دھونا بھی فرض ہے، اگرچہ یہ چیزیں گھنی ہوں اور ان کے نیچے والی کھال نظر نہ آتی ہو۔ اور غسل میں سر کے بالوں کو بھگونا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی اگر تنگ ہے اور اسی طرح عورتوں کے کان کے جو سوراخ کے اندر بالیاں ہیں اور حرکت دیے بغیر وہاں تک پانی نہ پہنچتا ہو تو ان کو حرکت دینا فرض ہے۔ اور کان کے سوراخوں میں اگر بالیاں نہ ہوں، سوراخ اگر بند نہ ہوئے ہوں تو پھر ان سوراخوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر وہ بند ہو گئے ہیں تو پھر وہاں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔
اسی کے ساتھ یہ میں نے غسل کے کچھ فرائض آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ باقی غسل کی سنت، سب سے پہلی سنت نیت کرنا، یعنی دل میں یہ قصد کرنا کہ میں نجاست سے پاک ہونے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے اور ثواب کے لیے نہاتا ہوں، غسل کرتا ہوں، کرتی ہوں، بدن صاف کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ نمبر دو، ترتیب سے غسل کرنا، یعنی پہلے ہاتھوں کا دھونا، پھر استنجا کرنا، اور پھر نجاست حقیقیہ اگر جسم پر کہیں لگی ہوئی ہے اس کو ہٹانا، اور پھر پورا نماز والا وضو کرنا، پھر اس کے بعد تمام بدن پر پانی بہانا، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر تمام بدن پر پانی بہانا۔ اور اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر پانی جمع رہتا ہے، مثلا غسل ایسی جگہ کر رہے ہیں کہ نکاسی کا انتظام نہیں ہے، تو پاؤں کو اس وقت نہ دھوئے، بلکہ غسل کرنے کے بعد دوسری جگہ پر ہٹ جائے اور وہاں ہٹ کر غسل کر کے پاؤں کو دھوئے۔ تیسری سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ چوتھی سنت غسل سے پہلے مسواک کرنا۔ پانچویں سنت ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا 3 دفعہ خلال کرنا۔ چھٹی سنت بدن کو ملنا، دھوتے وقت ہاتھ سے یا کسی صابن سے یا کسی چیز کے ساتھ بدن کو ملنا۔ ساتویں سنت جسم اور ہوا معتدل ہونے کی صورت میں بدن کو اس طرح دھونا کہ ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھو ڈالے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک حصہ دھویا وہ خشک ہو گیا پھر دوسرے حصے کو دھوئے، بلکہ تمام حصے کو برابر ترتیب کے ساتھ دھوئے۔ اور آٹھویں سنت یہ ہے کہ تمام جسم پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا، یہ سنت ہے۔ غسل کرنے کا شرعی طریقہ ذرا اس کو دیکھیں غسل کرنے والے کو چاہیے کہ کوئی کپڑا، مثلا اگر مرد ہے تو اس کو چاہیے کہ کوئی لنگی وغیرہ باندھ کر اپنے ستر پر باندھ کر نہائے۔ اگر کپڑے اتار کر نہائے تو کسی ایسی جگہ نہائے جہاں کسی کو نظر نہ آئے، اور اگر عورت ہے تو وہ مکمل کپڑوں میں نہائے لیکن وہاں پانی مکمل اس کے جسم تک پہنچنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی جیسے غسل خانہ ہے تو وہاں نہانا ہے تو وہاں مکمل پردے کا نظام ہو۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ نہ ہو تو زمین پر انگلی سے ایک دائرہ کھینچ کر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھ کر نہائے۔ بعض احباب نے یہ لکھا ہے لیکن کوئی ساتھ انسان دیکھنے والا نہ ہو۔ عورت اور کپڑے اتار کر نہانے والے کو بیٹھ کر نہانا چاہیے، عورت کو بھی بیٹھ کر نہانا چاہیے۔ دوسرا کوئی مرد اگر کپڑے نہا کر غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی بیٹھ کر نہانا چاہیے، اسی میں زیادہ ستر ہے۔ اور اگر کوئی مرد کپڑے پہنے ہوئے نہاتا ہے تو وہ بھی بیٹھ کر، اگر کھڑے ہو کر نہاتا ہے تو اس کو بھی اختیار ہے۔ اگر کپڑے اتار کر نہا رہا ہے تو نہاتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے۔ سب سے پہلے پیشاب پخانہ کرے، پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک استنجا کرنے کے بعد دھوئے، پھر اس کے بعد اگر ظاہری جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو ڈالے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئے، اور پھر اس کے بعد سنت کے مطابق وضو کرے، سر کا مسح بھی کرے، اور اگر غسل فرض ہے اور روزہ نہیں ہے تو کلی کے ساتھ ساتھ غرارے بھی کرے۔ اگر کسی ایسے مقام پر غسل کر رہا ہے کہ جہاں غسل کا پانی جمع ہوتا رہتا ہے تو غسل سے فارغ ہونے کے بعد دوسری جگہ جا کر وہاں اپنے پاؤں دھوئے۔ اگر غسل فرض ہے تو غسل سے پہلے وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ اور کوئی نماز اور کوئی دعا وغیرہ نہ پڑھے۔ وضو کے بعد اپنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر 3 مرتبہ سر کا خلال کرے، پہلے دائیں جانب سے پھر بائیں جانب سے، پھر اس کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالے، اور پانی بھی پہلے دائیں کندھے پر پھر بائیں کندھے پر، پھر اس کے بعد تمام جسم پر پانی ڈالے اور اپنے جسم کو ہاتھوں کے ساتھ ملے، اور اس طرح 2 مرتبہ 3 مرتبہ پورے جسم پر اسی طرح پانی ڈالے، اور پھر اس کے بعد چاہے اپنے جسم کو کسی کپڑے سے یا تولیے وغیرہ سے خشک کرنا چاہے تو خشک کر سکتا ہے، اور اگر خشک نہ کرے تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں نے غسل کے کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ شرعی طریقہ آپ احباب کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ غسل صحیح ہونے کی شرط کیا ہے۔
غسل کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ دیکھیں غسل کے صحیح ہونے کی شرط ایک فقہا نے یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں تو پورے جسم کے ظاہری حصے پر پانی پہنچ جائے۔ اگر کسی عذر کے بغیر جسم کے کسی ظاہری حصے پر بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہی تو غسل درست نہیں ہوگا، اور جسم پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جس کی وجہ سے جسم پر پانی نہ پہنچ سکے، مثلا جسم پر کوئی ایلفی لگی ہوئی ہے یا کوئی رنگ لگا ہوا ہے یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا کانوں میں بالیاں ہیں اور پھر اس کی وجہ سے کانوں کے سوراخوں کے اندر یا کانوں کے نیچے والے لاؤ والے حصے تک پانی نہیں پہنچا تو اس سے بھی غسل درست نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے غسل کی حالت میں ان چیزوں کا نہ ہونا، مثلا ماہواری کے اندر جو غسل واجب ہوا ہے، اب ماہواری مکمل ختم ہوگی تو پھر غسل ہوگا، ماہواری کی حالت میں غسل نہیں کریں گے، اس غسل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو نفاس کا خون ہے یعنی بچے کی پیدائش کے بعد کا جو خون ہے وہ بھی مکمل بند ہو پھر اس کے بعد غسل کیا جائے، اس دوران اگر غسل کیا جائے تو اس غسل کا بھی شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ غسل کے فرض ہونے کے اسباب کیا ہے؟ دیکھیں مرد اور عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے کس وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، اس کی شرعی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا، اور دوسری وجہ میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ عورت کو حیض کا خون آنا، جب حیض کا خون بند ہوگا تو اس کے بعد غسل کرنا اس پر فرض ہوگا، اور نفاس کا خون جب بند ہو تو اس وقت بھی عورت پر غسل فرض ہوگا۔ یہ چار چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ احباب کے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ غسل اور مرد پر اور عورت پر فرض ہوتا ہے۔ عورت کے لیے حیض اور نفاس کا اضافہ ہے اور مرد کے لیے صرف منی کا خارج ہونا ہے، اس سے غسل فرض ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے غسل کے مستحبات ہیں۔ دیکھیے غسل کے لیے مستحب یہ ہے کہ ایسی جگہ نہانا جہاں کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، یا تہہ بند یا کوئی کپڑا وغیرہ باندھ کر نہانا مرد کے لیے۔ عورت ہے تو وہ بھی اگر کسی ایسی جگہ کے جہاں کسی کے نظر پڑنے کا خدشہ ہے تو مکمل کپڑوں میں نہائے، اور دائیں جانب کو بائیں جانب سے پہلے دھونا، یعنی غسل میں سے پہلے جو وضو کیا جا رہا ہے تو وہاں بھی دائیں جانب کا خیال رکھا جائے، اور پھر پہلے جو پانی ڈالتے ہیں دائیں جانب ڈالیں، پھر اس کے بعد بائیں جانب، پھر اس کے بعد پورے جسم پر۔ اور تیسرے نمبر پر سر کے دائیں حصے کا خلال پہلے کرنا، پھر بائیں حصے کا خلال کرنا، اور تمام جسم پر پانی اسی ترتیب سے بہے کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی بہے، پھر پورے جسم پر پانی بہا جائے۔ اور پانچواں مستحب یہ لکھا ہے کہ جو چیزیں وضو میں مستحب ہیں غسل میں بھی وہی چیزیں مستحب ہیں، البتہ غسل کے دوران قبلے رخ ہونا اور دعا پڑھنا اور غسل کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا یہ چیزیں مستحب نہیں ہیں، کیونکہ وضو میں مستحب ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرے اور دعا پڑھے وضو کے وقت، اور وضو سے بچا ہوا پانی پینا یہ بھی مستحب ہے، لیکن غسل کے اندر یہ چیزیں مستحب نہیں ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ قبلے کی طرف رخ کر کے غسل کرنا یا غسل کے دوران کوئی دعائیں پڑھنا یا اسی طریقے سے غسل سے بچا ہوا پانی کو کھڑے ہو کر پینا یہ کوئی مستحب شرع نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔